بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل، عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری جولائی 2026، پیج نمبر 21۔ ہسٹریا میں فوری آرام۔ گوگل کی دھونی دینے سے ہسٹریا کے مریض کو 5 منٹ میں آرام اور بے ہوشی کی صورت میں بہت جلد ہوش آ جائے گا انشاءاللہ۔ غسیل شوہر کی بے رہ روی پر بندش لگا دیں۔ آئیں بندش لگوائیں۔ قسط نمبر 34۔ نام نہاد جعلی عاملین کی چھٹی، گھر بیٹھے اپنا مقصد بالکل مفت حاصل کیجیے۔ بندش کا سرتاج عمل خود کیجیے۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ میری شادی 6 سال قبل قریبی رشتہ داروں میں ہوئی۔ شادی کے ابتدائی 3 ماہ ہی بامشکل سکون سے گزرے، جس کے بعد مسائل کا ایک ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا جو آج تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ میرے شوہر کا رویہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور جارحانہ ہے۔ وہ اکثر معمولی باتوں پر گھر والوں سے لڑتے ہیں اور میرا جہیز کا سارا سامان اٹھا کر اپنی ایک قریبی رشتہ دار کے گھر منتقل ہو گئے۔ جب ہم انہیں منانے وہاں جاتے ہیں تو وہ غصے میں سامان اٹھا کر کسی دوسرے شہر چلے جاتے ہیں۔ اس بار بار کی نقل مکانی کی وجہ سے میرا قیمتی سامان بھی ٹوٹ پھوٹ چکا ہے۔ ان کا سب سے بڑا مسئلہ مستقل مزاجی سے کام نہ کرنا ہے۔ وہ کوئی مستقل روزگار نہیں اپناتے، جس کی وجہ سے ہماری مالی حالت انتہائی خراب ہے۔ میں اور میرے بچے شدید قسم پسری کی زندگی گزار رہے ہیں اور مناسب خوراک و دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے ہماری صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ ان سب مالی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی حالت بھی انتہائی تشویشناک ہے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت دوستوں اور نامحرم عورتوں میں گزارتے ہیں۔ آج کل بھی وہ ایک شادی شدہ بچوں والی عورت کے ساتھ تعلقات میں مبتلا ہیں۔ گھر میں ان کا زیادہ وقت موبائل پر ہر وقت نازیبا ویڈیوز دیکھتے گزرتا ہے۔ جب میں انہیں ان بری عادات سے روکنے کی کوشش کرتی ہوں تو وہ مجھ پر شدید تشدد کرتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ انہوں نے دوران حمل بھی مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے گریز نہیں کیا۔ خدا را آپ ان پر بندش لگا دیں کہ یہ غیر محرم عورتوں میں دلچسپی لینا چھوڑ دیں تاکہ ہمارا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، اور دوسرا یہ کہ اپنا کوئی مستقل روزگار کمائیں۔ ان کے دل میں میری اور بچوں کی محبت پیدا ہو جائے۔ عمل: 1 گز نیلے رنگ کا کپڑا لیں، اسے دیکھتے ہوئے اپنے مسائل اور شوہر کے عیبوں کا تصور کرتے ہوئے 33 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم کا ورد کر کے کپڑے پر پھونک مار دیں۔ 7 دن مسلسل عمل کرنے کے بعد اس کپڑے کے ایک کونے کو گرہ لگا دیں۔ پھر اگلے 7 دن اسی ترتیب سے عمل کر کے دوسرے کونے پر گرہ لگا دیں۔ اسی ترتیب سے جب چاروں کونوں کو گرہ لگ جائے تو کپڑے میں گوشت کا ٹکڑا یا آبی مخلوق کی جو بھی غذا میسر ہو حسب توفیق لپیٹ کر سمندر، دریا، نہر یا تالاب وغیرہ میں بہا دیں۔ عمل کا ہدیہ بھی یہی ہے۔ انشاءاللہ مذکورہ مسائل پر بندش لگ جائے گی۔ قائرین، اگر آپ بھی ایسے مسائل کا شکار ہیں تو اس عمل کی اجازت ہے۔ یہ عمل بندش کا سرتاج عمل ہے جو کہ آپ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ہر ماہ نیا شائع کیا جائے گا۔ ہر ماہ اس عمل میں شامل ہوں اور مختصر عمل کر کے اپنے پیاروں کی برائیوں پر
بندشیں لگا کر انہیں آفات و بلیات اور مصائب سے محفوظ رکھیں۔ بندش سے مراد کسی چیز کو باندھنے کے ہیں۔ یہ عمل خیر اور شر دونوں میں چلتا ہے۔ یہ انتہائی طاقتور اور باکمال عمل ہے۔ آپ پریشان ہیں، کسی مسئلے کا شکار، یا آپ کا مسئلہ ایسا ہے جو یہاں نہیں لکھا جا سکتا، تو آج ہی خط لکھیے اور اپنا مسئلہ تفصیل سے اپنی والدہ کا نام اور پیدائشی تاریخ، مہینہ اور سال کے ساتھ لکھیں۔ اگر آپ اپنے مسئلے سے متعلق عمل رسالے کی بجائے بذریعہ خطوط چاہتے ہیں تو اپنے خط کے ساتھ جوابی لفافہ ڈاک ٹکٹ لگا کر بھیجیں۔ قائرین، اس عمل کے عامل حضرات منہ مانگی رقم موصول کرتے ہیں، مگر الحمدللہ عبقری آپ کو بالکل مفت دے گا۔ یتیموں کی بد دعاؤں، برے انجام سے محفوظ۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ ہم ایسی مصیبت میں گرفتار تھے جس میں روز بروز ہماری پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھیں، اور ڈر تھا کہ یہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا، مگر آپ کے بتائے وظیفے کے طفیل اللہ نے پریشانیوں سے بچا لیا۔ ہر مصیبت پریشانی سے نجات۔ جو شخص بھی ہر مصیبت، رنج و عالم، پریشانی میں یہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس دعا کو 1.25 لاکھ مرتبہ اپنی حاجت کا تصور کر کے پڑھیں۔ ایک نشست میں یا چند نشستوں میں مکمل کر کے رو رو کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی رحمت الہی متوجہ ہوگی۔ اس دعا کا ہمارے گھر والے بہت زیادہ ورد کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اس وظیفے کی برکت سے ٹل جاتی ہے۔ میرے والدین اس دعا کو ہمیشہ سے خصوصی طور پر پڑھتے ہیں۔ یتیموں کی کفالت۔ میرے ایک قریبی رشتہ دار کی وفات کے بعد میرے ابا نے ان کے دونوں بیٹوں کو اپنی نگہداشت میں لے لیا۔ ان کی والدہ بھی کافی عرصہ پہلے فوت ہو چکی تھیں۔ ان کے والد اچھی خاصی دولت چھوڑ کر اس دنیا سے گئے۔ وہ رقم بھی میرے والد صاحب کے پاس امانتاً رکھی ہوئی تھی۔ اس دعا کا جو ہمیں سب سے بڑا فائدہ ہوا وہ یہ کہ میرے والد قرض کی خطیر رقم کی ادائیگی کی وجہ سے بہت پریشان تھے، جس کی کسی صورت بھی ادائیگی ممکن نظر نہیں آ رہی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ اس دوران ابا جان کے ایک قریبی رشتہ دار نے مدد کے بہانے ابا جان سے ان بچوں کی امانت کے طور پر جو پیسے رکھے ہوئے تھے لے لیے اور اپنے بچوں کی شادیاں دھوم دھام سے کیں، مگر میرے ابا جان کو پھنسا دیا۔ جب والد صاحب نے پیسوں کا تقاضا کیا تو انہوں نے پیسوں کی واپسی تھوڑی تھوڑی رقم میں کی، جو گھر میں خرچ ہوتی گئی، اور اس طرح یہ مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ میری دادی نے ابا جان کو دھمکیاں تک دیں کہ یتیموں کا پیسہ واپس کرو ورنہ ہر چیز سے بے دخل کر دوں گی۔ ہماری بھی نیت رقم ہڑپ کرنے کی بالکل بھی نہیں تھی، مگر اب واپسی کا کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہاں میں بتاتی چلوں کہ ماشاءاللہ ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، اور سوائے ابا جان کی تنخواہ یعنی اسکول ٹیچر کے کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا۔ بس اسی کشمکش میں 8-9 سال گزر گئے۔ قرض اتارنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ قرض اتارنے کا وسیلہ۔ ایک دن میری نظر سے درج بالا آیت کریمہ گزری اور دل سے آواز نکلی، یہی ہمارے مسئلے کا حل ہے۔ میں نے اماں سے ذکر کیا۔ اس طرح اماں اور ابا کی اجازت سے ہم بہن بھائیوں گھر والوں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے ایک قریبی رشتہ دار جو کسی سرکاری ادارے میں انتہائی اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، جنہوں نے آج تک ہمیں کبھی عیدی تک نہ دی تھی، وہ خود پیشکش کرنے لگے
کہ مجھ سے پیسے لے لو اور اپنا قرضہ اتار دو۔ اللہ کے فضل اور اس وظیفے کی بدولت ہم نے یتیموں کو ان کا حق دے دیا۔ عبقری طب نبوی ہیئر آئل خالص جڑی بوٹیوں سے تیار شدہ، بالوں کو روکھے اور بھربھرے پن سے نجات دلا کر انہیں ریشم کی طرح نرم و ملائم اور سلکی بناتا ہے۔ کسی پر آسیب، جنات یا نظر بد کے اثرات ہوں، بس 12 ربیع الاول تسبیح خانے کی بابرکت محفل میں شامل ہوں، سب اثرات زائل ہو جائیں گے۔ لذیذ لنگر کا کشادہ انتظام۔